کبھی آپ نے سوچا ہے حسن کیا ہے؟ حسین لوگ کیسے ہوتے ہیں؟ اور کیا کوئی عام سی شکل و صورت رکھنے والا انسان کسی کی دل میں جگہ کر سکتا ہے؟ آج ان سب کے بارے میں ہم بات کریں گے کہ حسن آخر ہے کیا چیز۔ میرے لحاظ سے حسن ان خصوصیات کا نام ہے، چاہے ظاہری ہو یا باطنی، جو انسان کو دوسرے کی نظر میں دوسروں سے بہتر بنائے اور اس کے دل میں گھر کر جائے۔ اسے خوبصورتی اور اسے دلکشی، اسے جو ہے بہت سارے نام دیے جاتے ہیں۔ میرا ذاتی جو نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ حسن 3 اجزاء کا مرکب ہے۔ سب سے پہلے خوش بدنی، گورجسنس، ہینڈسمنس، دوسرا کریکٹر، تیسرا کنیکشن۔ خوش بدنی، کردار اور الفت۔ خوش بدنی یہ وہ خصوصیات ہے، وہ جسمانی ظاہری خصوصیات ہے جو انسان کو دوسرے سے دکھنے میں اچھا بناتی ہے، دوسرے سے دکھائی دینے میں اچھا بناتی ہے۔ اس میں رنگت، آنکھیں، چہرے میں نقش، بدن، جسمانی ہیت، قد، آواز، زلف، سب کچھ آ جاتے ہیں۔ اسے حسن ظاہری کہتے ہیں، جو ظاہر پر منحصر ہے۔ یہ ظاہری طور پر انسان کو خوبصورت دکھاتا ہے۔ یاد رکھیں، جس انسان کو آپ چاہتے ہیں اس لیے کہ وہ خوبصورت دکھتا ہے، اس کی حسن نے آپ کے دل کو قابو میں کر لیا ہے۔ آپ اسے دیکھتے ہی اس پر فدا ہو گئے ہیں، آپ اسے دیکھتے ہی اس کی شخصیت سے متاثر ہو چکے ہیں۔ اسے کہتے ہیں دلکشی۔ خوبصورت شعر ہے کہ اچھی صورت کو سنورنے کی ضرورت کیا ہے، اچھی صورت کو سنورنے کی ضرورت کیا ہے، سادگی میں بھی قیامت کی ادا ہوتی ہے۔ جو دوسرا جو اہم پوائنٹ ہے وہ کردار ہے، کریکٹر ہے۔ یہ وہ اخلاقی و عاداتی اطوار ہے جو انسان کو دوسرے سے بہتر اور زیادہ خوبصورت دکھاتے ہیں۔ یاد رکھیں، یہ ظاہر پر منحصر نہیں ہے، یہ انسان کی باطن میں موجود ہے۔ اس میں اخلاق، بولنے کا انداز، دوسرے سے بات کرنے کا انداز، معاشرت، حیا، چال چلن، دوست، محفل، ذہنیت، افکار، تفکر اور ایسی بہت ساری چیزیں آ جاتی ہے جو انسان کی باطن کو ظاہر کرتی ہے۔ اکثر ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ بہت سے انسان عام سی شکل و صورت والے ہوتے ہیں، لیکن ہم ان کی شخصیت سے بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ وجہ صرف ایک ہی ہے کہ اس کی حسن کردار نے اس کے حسن جمال کو پست کر دیا ہے۔ اس کا حسن کردار اس کے حسن جمال کے اوپر آ چکا ہے، تبھی آپ کو اس کے کردار سے متاثر ہو کر آپ کو اس سے انسیت ہو گئی ہے۔ یاد رکھیں، جس انسان کے ساتھ ہم وقت بتاتے ہیں، اس کے ساتھ ہم وقت گزارتے ہیں، ہم اپنا قیمتی وقت اسے دیتے ہیں اور اس کے ساتھ ہمارا ایک کنیکشن بن جاتا ہے۔ اس کنیکشن کو انسیت کہتے ہیں۔ جب اس پر بھی ویڈیو بناؤں گا، محبت کے ساتھ سٹیجز، ساتھ لمحے۔ یاد رکھیں کہ جب اس انسان کی باطن سے جو بندہ متاثر ہوتا ہے تب ظاہر کچھ بھی نہیں۔ اس میں کاظمی صاحب کہتے ہیں نا کہ عشق جب زمزم پیرا ہوگا، حسن خود محو تماشا ہوگا۔ تب حسن کوئی چیز نہیں ہے۔ جب شخصیت سے متاثر ہو جاتا ہے انسان، تب حسن مان پڑ جاتا ہے۔ تیسری جو چیز جس کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں،
یہ وہ ہے نا جس کو میں ڈیفائن نہیں کر پا رہا. اٹ از سم تھنگ لائک جسے میں الفت کہوں, کنیکشن کہوں, انڈرسٹینڈنگ کہوں. اٹس سم تھنگ انڈیفائنیبل. اٹ از دا ایبسٹریکٹ آف ایبسٹریکٹس. یہ الفت ہے, یہ کنیکشن ہے, انویزیبل کنیکشن جو آپ دوسرے انسان کے ساتھ محسوس کرتے ہو. شاید یہ اسی آیت کا معنی ہے کہ ہم نے تمہارے دلوں میں محبت ڈالی. شاید یہ اسی کا نتیجہ ہے یا نہیں. شاید یہ اس حدیث کا اخذ ہے کہ عالم ارواح میں جن روحوں کے ساتھ ہم نے وقت بتایا ان روحوں سے ہمیں دنیا میں محبت ہوتی ہے. یا شاید یہ انویزیبل اسٹرنگ تھیوری ہے. انویزیبل اسٹرنگ تھیوری کہ جو لوگ آپس میں جن کا پہلے سے طے ہوتا ہے ان کا ملنا, وہ ایک اندیکھی رسی سے جڑے ہوتے ہیں اور مناسب وقت پر وہ مل جاتے ہیں اور تب وہ ایک ہو جاتے ہیں. یہ ہوتا ہے اکثر نہ ہمیں کوئی اندازہ بھی نہیں ہوتا اور ایک انسان ہمیں اچانک خوبصورت دکھنے لگ جاتا ہے. اسی کو الفت کہتے ہیں, اسی کو کنیکشن کہتے ہیں. یہی دا انویزیبل اسٹرنگ تھیوری کا اثر ہے. میں نے حسن کو مختلف پیراؤں سے بتایا, مختلف پیراؤں سے اس کو ایکسپلین کیا. کیفیات مختلف چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. لیکن عادل فاروقی صاحب کا شعر ہے کہ کہتے ہیں کہ نہ پوچھو حسن کی تعریف ہم سے, محبت جس سے ہو بس وہی ہنسی ہے. اس پر باتیں ختم ہو جاتی ہے. شکریہ. اللہ حافظ.